عدالتوں کو بے بس نہیں ہونا چاہیے, قومی اسمبلیوں کو بے بس نہیں ہونا چاہیے, سینٹ کو بے بس نہیں ہونا چاہیے. ہم وہ نسل ہے جس نے لاشیں اٹھائی ہے. ہمارے یہاں عورتیں جو ہے نا اپنے بیٹوں کی پیدائش پر غمزدہ ہو جاتی ہیں. بلوچستان سے تعلق رکھنا یا نہ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے. پاکستان کی وزیر اعظم کا ایک کمپیٹنٹ ہونا ضروری ہے. پاکستان میں جو بھی جینون عوامی تحریکیں آئی ہیں اس کو غداری کا لقب تو دیا ہی دیا ہے. اگر کوئی اور میڈیا چینل ہمیں دکھا رہا ہے اس کی ذمہ دار ہم نہیں, آپ جا کے ان سے پوچھے کہ وہ ہمیں کیوں دکھا رہا ہے. ہم تو یہاں آئے, ہم تو آپ سے کوریج مانگ رہے ہیں نا. نفرتیں پھیلائی گئی ہے اوورال, بلوچ, پشتون, سندھی. یہ تحریک پورے بلوچستان کی نہیں بلکہ پاکستان کی مظلوم اقوام کی نمائندگی کر رہی ہے. بلوچ مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے پچھلے 1.5 ماہ سے پاکستان میں مظاہرے جاری ہیں. اس سلسلے میں ٹی سی ایم نے مہارنگ بلوچ سے بات کی جو ان مظاہروں میں آنے والی سب سے نمایاں آوازوں میں سے ایک ہیں, تاکہ وہ مظاہرین کے خلاف لگائے گئے الزامات کا جواب دے سکیں. جو پاکستانی میڈیا تو آپ کو انپریسیڈنٹڈ سپورٹ دے رہا ہے اپنی کوریج میں, لیکن جو پوائنٹ آف کنٹینشن ایک پاکستان کے اندر پائی جا رہی ہے وہ انڈین میڈیا ہے کہ جب انڈین میڈیا آپ لوگوں کی اسپیچز وغیرہ چلاتا ہے تو پھر ایک گروپ کی طرف سے یہ ایلیگیشن لگائی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ فنڈڈ ہیں اور ان کا کوئی پیچھے مقصد ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ بلوچستان سمیت پاکستان میں جو بھی عمل ہو رہا ہے اس میں انکمپیٹنسی کو روکنے کے لیے وہ کسی اور ملک کا ایجنٹ ہونے کا وہ کرتے ہیں. اور پاکستان میں جو بھی جینون عوامی تحریکیں آئی ہیں اس کو غداری کا لقب تو دیا ہی دیا ہے. پاکستان میں جس نے آئین بنایا وہ بھی غدار ٹہلایا, پاکستان کے بانی کے جو بہن ہیں ان کو بھی غدار قرار دیا گیا. تو یہ انکمپیٹنسی ہے بیسکلی. ہمارا خطاب پوری دنیا سے ہے, پوری دنیا میں جو بھی ہماری آواز سنے گا ہم ان کے مشکور ہیں. اگر کوئی اور میڈیا چینل ہمیں دکھا رہا ہے اس کی ذمہ دار ہم نہیں, آپ جا کے ان سے پوچھے کہ وہ ہمیں کیوں دکھا رہا ہے. ہم تو یہاں آئے, ہم تو آپ سے کوریج مانگ رہے ہیں نا. ہم تو ہماری کوریج تو کیا ہے, ہم تو آپ کی اسٹیٹ کے سامنے بیٹھے, آپ کے پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے ہیں. 46 دن سے آپ تو ہمارے پاس آ ہی نہیں رہے ہیں. ایک چیز جو ہمیں کافی سننے کو ملتی ہے آپ کی اسپیچز کے اندر بھی کہ بلوچ لوگوں کی جو نسل کشی ہے اس کے حوالے سے. اب یہ ایک بڑا ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ملٹیپل پرسپیکٹیوز پائے جاتے ہیں. کافی لوگ جو ہیں وہ غزہ سے ملاتے ہیں کہ اسرائیل جو غزہ میں کر رہا ہے وہ ایک جینوسائڈ کہہ سکتے ہیں. پاکستان میں تو یہ نہیں ہو رہا. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جینوسائڈ کی آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے تو آپ اسے کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ میرے خیال سے جینوسائڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ قوم جو ہزاروں سال سے وہاں آباد ہے اس کی آئیڈینٹی کے بیسس پر وہاں موجود ہر شخص کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ٹارگٹ کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. ان کا معاشی قتل عام بھی کیا جاتا ہے, ان کی سوشل رینک بھی, ایجوکیشن, ہیلتھ, اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز اسٹیٹ وائلنس کو یوز کر کے وہاں موجود ہر شخص کی زندگی کو ایک تھریٹ لائق ہے. اور ایون دو جو بلوچستان سے باہر نکل کر سیکیورٹی کے لیے, سروائیول کے لیے دبئی جاتے ہیں یا ایون دو پاکستان کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, ان کو وہاں سے بھی گھسیٹا جاتا ہے. ایک کالونیل طرز سے اس کو رول کیا جا رہا ہے جہاں ہر کونے پہ آپ کو چیک پوسٹ ملیں گے, جہاں قانون اور جو انصاف ہے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. وہ لوگ جو وکٹم ہوتے ہیں اسٹیٹ وائلنس کے, جب وہ عدالت کے پاس جاتے ہیں تو عدالت ان کو انصاف نہیں دے سکتی. اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ بالاچ مولا بخش کو عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت میں پیش کرنے کے بعد ایک قیدی کو اتکڑیاں لگائی جاتی ہیں, اس کو اس حد تک سیکیور کیا جاتا ہے. تو وہ شخص دوران حراست اس کو مارا گیا, اس کی لاش پھینکی گئی اور اس کے بعد اس کو ایک ایمبوش کا نام دیا گیا. ایک ایمبوش کا نام دیا گیا مطلب وہ عدالتیں جو بنی ہیں ایک عام شہری کو سیکیور کرنے کے لیے, وہ اپنی کسٹڈی میں بھی ایک بلوچ کو سیکیور نہیں کر سکتے. اور ہماری یہ تیسری نسل ہے جو اس چیز کو برداشت کر رہی ہے. ہم وہ نسل ہے جس نے لاشیں اٹھائی ہیں. 3 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے بلوچستان. ایک وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ اسٹیٹ وائلنس کے شکار ہیں, جن کے لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل کر دیا گیا. ایک وہ ہے جن کو ابھی تک ان کے فیٹ اور ویئر اباؤٹس نہیں پتا ہے, زندہ ہے نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس وجہ سے ایک ٹیرر کے ماحول میں زندگی جی رہے ہیں, جن میں ایسے بھی ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے جن کو ایک مرتبہ اٹھایا گیا پھر چھوڑ دیا گیا, لیکن اس کے بعد سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سے فون کالز کے ذریعے, پروفائلنگ کے ذریعے, تھریٹننگ کے ذریعے وہ پوری آبادی ایک کنٹرول نظام کے تحت جو ہے نا اسٹیٹ ان کو رول کر رہی ہے. آپ نے جس طرح بلوچ لوگوں کی بات کی کہ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے, لیکن بلوچستان سے ہی تعلق رکھنے والے ہمارے جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب, وہ اس کی تردید کرتے ہیں. کیوں؟ سب سے پہلے جسٹیفائی کیا جاتا ہے, اس میں جسٹیفیکیشن یہ کی جاتی ہے کہ ٹرائبل سسٹم ہے, حالانکہ جس سردار کا ہمیں کہا جاتا ہے وہ سردار ہی سرکاری ہے. اس کو لیجیٹیمائز بلوچ نے نہیں کیا, اس کو لیجیٹیمائز آپ نے کیا ہے. اس کو ہتھیار ہاتھ دے رہے ہیں.
ایک بلوچ اسٹوڈنٹ جو نہتا آپ کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، جس کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے خطرہ ہے، مگر وہ بلوچ جس کو آپ نے ہتھیار دیے ہوئے، جس کے بندے دن دہاڑے قتل غارت کرتے ہیں، اس کو آپ کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ بلوچستان میں جاری نسل کشی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کو، جن کو میں جنگی منافع خور کہوں تو میرے خیال سے زیادہ وہ نہیں ہوگا، کچھ لوگوں کو اگر پاکستان کی عہدوں میں نافذ کیا جاتا ہے تو دیٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ پوری بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے بلوچستان سے تعلق رکھنا یا نہ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا ایک کمپیٹنٹ ہونا ضروری ہے کہ وہ اس آئین اور اس قانون کو امپوز کرا سکے جس کا اس نے اوت لیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے تو وہ جبری گمشدگی کو جسٹیفائی نہیں کرے گا، ایٹ لیسٹ جسٹیفیکیشن نہیں، وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ ہے ہی نہیں، جو ایک عذاب بن کر ہمارے پوری قوم پر اٹھ رہی ہے۔ ہمارے لوگ پناہ مانگتے ہیں، ہمارے یہاں عورتیں جو ہے نا اپنے بیٹوں کی پیدائش پر مبتلا ہو جاتی ہیں، جن کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے کہ یہ بیٹا اس کو بڑا کروں گا، بڑا کر کے ایک ماں کہاں لے کر آتی ہے، اور اس کے بعد 15 سال کا نوجوان بالاچ آج دوسرے دن 48 گھنٹے ہو گئے اس کو ڈیٹین کیا گیا ہے۔ ڈیٹین کرنے والی ریاست کون سی ریاست ہے؟ کیا آپ کی عدالتیں جو ہے نا اللیجیٹمائز ہے؟ کیا آپ کو ان پر یقین نہیں رہا ہے؟ جو آپ لوگوں کا پروٹیسٹ چل رہا ہے، آپ لوگوں کی اس میں پروگریس کیا بنی ہے؟ کس گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس میں ان ملاقاتوں میں آپ لوگوں سے کیا وعدے کیے گئے ہیں سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، آج ہمارے پروٹیسٹ کا، اس موومنٹ کا 46 ڈے ہے۔ اسٹارٹ سے لے کر اب تک ہمیں کسی کی جانب سے بھی سنجیدہ مذاکرات نہیں کیے گئے ہیں۔ ہمارے پاس ساری لسٹیں موجود ہیں، جتنے لاپتہ افراد اس تحریک میں رجسٹر ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیا گیا ہے۔ جب تربت میں یہ سٹن بیٹھا ہوا تھا، اس وقت بھی کسی ڈسٹرکٹ کونسل کے کوئی رہنما اس کی طرف سے صرف آ کر جو مظاہرین تھے ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو بلیک میل کیا گیا۔ جس حکومت سے ہم امیدیں لگائے بیٹھے تھے، ان کے نمائندگان وقتاً فوقتاً ہمارے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے تھے، جبری گمشدگی کی جسٹیفیکیشن دے رہے تھے۔ جبری گمشدگی کا عمل جو اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس چارٹر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی ایک غیر انسانی عمل ہے، اور جو یہ ہماری تمام عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جتنے مظاہرین بیٹھے ہیں، ان کو دہشت گرد قرار دے رہے تھے، اینٹی اسٹیٹ قرار دے رہے تھے۔ ایون دو یہ تحریک پورے بلوچستان کی نہیں بلکہ پاکستان کی مظلوم اقوام کی نمائندگی کر رہی ہے، نفرتیں پھیلائی گئی ہے اوورال پاکستان کے اندر، بلوچ، پشتون، سندھی۔ کل ملیر میں جو ایک 10,000 کے قریب افراد نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں ہماری حمایت کی گئی، آج ان پر FIR درج کی گئی ہے۔ تو تحریک سے ایک پرامن سیاسی تحریک، اس سے منسلک افرادوں کے خلاف FIR کی جا رہی ہے، ان کی سرکاری ملازمتیں اٹھائی جا رہی ہے۔ اس تحریک کے 46ویں دن میں 20 سے زائد افراد ایسے ہیں جن کو جبری گمشدہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے شہر گوادر میں 2 دن پہلے بالاچ نامی ایک 15 سالہ نوجوان کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے۔ نگراں حکومت یہ کہتی ہے کہ میں بے بس ہوں اس مسئلے کو حل کرنے میں، جس سے ہزاروں کے خاندان بے گھر ہوئے ہیں۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے خاندان بکھر چکے ہیں اور 50,000 کے قریب خاندان متاثر ہے۔ حد یہ ہے کہ اب یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہم ایک سیکیورٹی تھریٹ میں ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ بیشتر ایسی فیملیز ہیں جن کے گھر میں چاپے بھی پڑے ہیں، جن کو ریاستی اہلکاروں کی جانب سے یہ بھی دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ اگر وہ دھرنے سے واپس نہیں گئے تو ان کے پیاروں کی لاشیں ان کو موصول ہوں گی۔ آپ نے دھمکیوں کا ذکر کیا ہے، تو دھمکانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے یہاں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پروفائلنگ کی جاتی ہے، ان کو بارہ کہا جاتا ہے، ان کی یونیورسٹیز میں، ان کے لائبریریز میں، ان کے پہناوے کے ذریعے۔ میرے بھائی کے تقریباً 3 مہینے پہلے کی ویڈیوز وہ کسی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ قوت ایجنسیز جو ہے نا ہماری پروفائلنگ اور تھریٹنگ میں ملوث ہے۔ یہاں پہ ایسے بھی خاندان ہیں جن کے گھروں میں چھاپے لگے ہیں باقاعدہ طور پر، ڈیرہ بگٹی میں، کھولو میں، کہ ان کے جو دوسرے گھر کے افراد ہیں ان کو ہراسا گیا، ان کے خلاف FIRs کی گئی ہے۔ اور ہمارے کچھ فیمیل ساتھی ہیں، ان کے گھروں میں فون کالز آئے ہیں، ہمارے میل ساتھی ہیں، ان کے والدین کو فون کال کیے گئے کہ اپنے بیٹے کو واپس بلاؤ ورنہ وہاں سے ہم اس کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے۔ اچھا، ویسے جب اس قسم کی تھریٹس آتی ہیں، کالز آتی ہیں، آپ لوگوں نے ابھی تک اسلام آباد کی مقامی پولیس کو رجوع کرنے کی کوشش کی؟ جی بالکل، ہم بارہا ان سے رجوع کر چکے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے ہیں، وہاں سے پروٹیکشن بھی لیا ہے کہ یہاں موجود ہر فرد جو ہے نا ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ ایک پیسفل پروٹیسٹ ہے اور ہم یہاں 17 دن ہیں۔ ہم پر الزامات لگائے گئے کہ یہ مشتعل لوگ ہیں، لیکن
पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे डिसिप्लिन तरीके से हम यहाँ बैठे हैं, हमारी मैनेजमेंट को देख रही है, हमारे मुजाहिरीन को देख रहे हैं जिन पे दिन तादाद इजाफा होता है। हम पुरअमन तरीके से यहाँ बैठे हुए, हालांकि हमारे खाने की चीज़ें भी रोकी गई और बारहा कोशिश की गई कि हमारे पुरअमन मुजाहरे को मुश्तइल किया जाए, लेकिन हमने फिर भी उस चीज़ को मेंटेन रखा है। और हम बारहा कह चुके हैं, इस्लामाबाद पुलिस के साथ भी हमारा राब्ता है, जो DCA वगैरह उनके साथ भी हमारा राब्ता है, और हम कानूनी तौर पर भी इस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं कि किस तरह हरासा किया जा रहा है या किस तरह इस तहरीक को लीड करने वाले जो अफराद हैं उनके खिलाफ एक मीडिया ट्रायल भी किया जा रहा है बुनियादी तौर पर। अच्छा, वैसे जब आप पुलिस के पास गई हैं, अभी इस सारे मामले के अंदर कोई FIR वगैरह कटी है इस हवाले से, हरासा करने के हवाले से या धमकियां देने के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर कोई? नहीं, हरासा करने के हवाले से हमने रेट पिटीशन दायर की है, हरासा करने के हवाले से कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, और हम उसके बारे में आगे फर्दर यही सोच रहे हैं कि हम हरासगी के बारे में भी, क्योंकि ये हमने जो रेट पिटीशन दायर की थी मजमूई तौर पर इसी के मुताबिक थी। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा, आपने बालाच का पहले भी जिक्र किया, तो उनके ऊपर कोई चार्ज लगाया गया है कि उन्हें डिटेन किस वजह से किया गया? नहीं, कोई भी नहीं ना। चार्ज लगाने के लिए उनको अदालत में पेश करना चाहिए, उनको घसीटते हुए लेकर जाया गया और उसके बाद से उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो कहाँ है। आपके ख्याल में बलोच मिसिंग पर्सनस के मसले को हल करने के लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? मेरे ख्याल से लास्टिंग पीस तो ये होगा कि जो फौजी कर्नल और जर्नल है जो इस पॉलिसी को 75 सालों से उसी जहाँ हुकूमत सिर्फ फौज की हो रही है, उनको इस पॉलिसी पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। हम यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि आप इन खानदानों की जिबरी गुमशुदा अफराद को रिहा, आप इस प्रोसेस को ख़त्म कर दें। स्टेट वायलेंस जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है, जिसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अदालतों को बेबस नहीं होना चाहिए, कौमी असम्बलियों को बेबस नहीं होना चाहिए, सेनेट को बेबस नहीं होना चाहिए। एक तर्ज अमल यह है कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं मजम्मत कर सकती हूँ, आप मजम्मत नहीं कर सकते हो, आपको एक्ट करना है, आपको कानून बनाना है या कानून जो बन चुका है उस पर अमल करवाना है। अगर आप उस पर अमल नहीं करवा सकते हो देन इट इज़ योर इनकम्पिटेंसी। तो फिर आपने उन लोगों की जो इतने करोड़ आवाम की आप नुमाइंदगी का दावा लिए फिर रहे हो, तो फिर आपने उसी सेनेट में खड़े होकर ये कहना है कि आई एम इनकॉम्पिटेंट, मैं जो कानून बनाया जिसका ओथ मैंने लिया है मैं इसको इम्पोज नहीं करा सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.